الحمدللہ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دے تو یار کو یار کی محبت سے دے نا تینے وز کیا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آواز بلند پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و محمدنا و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اولیاء امتہ و علماء اہل سنتہ و شہداء اہل محبتہ و عطرت اہل بیتہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ ناز میں سلامی عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں سلامی عقیدت پیش کرنے کے بعد میزبان محفل صدر مجلس میر محفل میرے تحریکی ساتھی حضرت علامہ مولانا محترم حافظ محمد رضوان نقشبندی دامت فیوزہم، اسٹیج پر موجود مسلک اہل سنت کا عظیم سرمایہ، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا رضا المحسنی صاحب دامت فیوزہم، حضرت علامہ مولانا ابراہیم طاہری صاحب اور آپ قبلہ محسنی صاحب کے صاحبزادے علامہ حسن رضا صاحب، دیگر اشاکان رسول شمع رسالت کے پروانوں، توحید اسلام کے فرزندوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ نگینہ مسجد میں سالانہ محفل تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت آتا ہے تو کہہ دو زندہ باد۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے کسی گھر میں کوئی ڈاکہ مارے نا تو اس کی FIR کٹتی تھی، ہے جی، کوئی چوری کرے تو وہ مجرم بنتا تھا۔ آج اس زمانے میں مجرم وہ ہے جو ختم نبوت کی بات کرے، ہے جی۔ تو چلو اگر حضور کی عزت کی بات کرنا جرم ہی ہے تو ہم مجرم ہی ٹھہرے، دنیا میں تکلیفیں ہوں گی، قبر میں تو راحت ہوگی۔ بس میں نے مختصراً ایک دو باتیں، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، میں چہروں کی پریشانی بھی دیکھ رہا تھا کہ ہم تو میت اٹھاتے ہیں تو پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب حضور کی عزت کی بات ہے اور معراج کا مہینہ ہے، علی کے جشن کا دن ہے، ابو بکر صدیق کی صداقت کے متوالے عقیدہ ختم نبوت کا پیغام بھولے نہیں ہیں، تو یار ساری باتوں کا مرکز اور محور ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے یہاں کثیر تعداد میں علماء جلوہ گر ہوں گے، آپ نے خطابات سنے، میں نکمہ سا بندہ ہوں، علماء میری اصلاح فرما دیں گے، میں خندہ پیشانی سے علماء کی اصلاح قبول کر لوں گا، آپ کو سبق سنا دوں گا، کوئی بات سمجھ آ جائے تو زندگی میں کوشش کر لینا اس پہ عمل ہو جائے، کیونکہ ہم سارے اس شہر میں رہتے ہیں جو شہر حیدر کرار کے نام پر ہے۔ اور آج آپ نے خصوصی خطاب شہزادہ مرد حق مرد قلندر، ہے جی، اب یہ جوان بچے کیا جانے مرد حق مرد قلندر کون ہے، لیکن بزرگوں کے
ہلتے ہوئے چہرے اور چہروں پہ آئی ہوئی مسکراہٹ مجھے بتا رہی ہے آج تم نے اس جانشین کو سننا ہے جو مرد حق مرد کلندر کا جانشین ہے۔ آپ خطاب دل نواز تو ان کا سماعت کریں گے، بس 2-3 باتیں وقت کے دامن میں جتنی گنجائش ہے میں بات کو سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ آپ ذرا ایک دفعہ محبت سے سبحان اللہ کی صدا بلند کر دیں۔ اب یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر میں نے ابتدا میں کہہ دیا ہے، ہم کسی کو گالی دینے نہیں بیٹھے، کسی سے جھگڑنے نہیں بیٹھے، ہم مسجد کا تقدس پامال کرنے نہیں بیٹھے، ہم مسجد میں کسی کو نچانے نہیں بیٹھے، ہم مسجد کی عزتوں کے محافظ ہیں، کیونکہ مسجدیں ہمیں دربار رسالت محمد مصطفیٰ سے ملی ہیں اور ہم وہ سنی ہیں۔ ہم تو اولیاء کے در پہ اگر کوئی کپڑا بچھا دے ہم تو اس کپڑے کو بھی کبھی اپنے نیچے بچھا کر نہیں بیٹھتے، ہم تو وہ سنی ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے مزاروں پر پھول کی بتیاں ڈال دی جائیں، ہم تو ان کا بھی ادب اور احترام کرتے ہیں۔ یار جو اللہ والوں کے دامنوں سے قبروں سے وابستہ ہو جائے ہم ان کا حیا کرتے ہیں۔ مسجدیں کس سے وابستہ ہیں؟ یا یہ خدا کی عبادت کی جگہ ہے مسجد، یا پھر محمد مصطفیٰ کی عزت کی عظمت کی پہرے داری کی جگہ ہے مسجد۔ ہم مسجد کے ادب کا بھی خیال کریں گے، اپنے عقیدے کو بھی بیان کریں گے، عقیدہ ختم نبوت پر پہرا بھی دیں گے اور زمانے کو یہ بھی بتائیں گے اگر نورا ڈاکو ایک رات عقیدہ ختم نبوت کا پہرا دے تو دنیا کے اندر مصطفیٰ کریم آ کر خواب میں اسے نواز دیتے ہیں۔ ہم تو ڈاکو بھی نہیں ہے، ہم تو چور لٹیرے بھی نہیں ہے، ہم تو مسجدوں کے مصلوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کو نمازیں پڑھانے والے لوگ ہیں، ہم تو لوگوں کی نمازوں کے امین ہیں، لوگوں کے جنازوں کے امین ہیں، ہم کوئی چور ڈاکو تو نہیں۔ اگر ڈاکو بھی حضور کا بن کے کھڑا ہو جائے حضور اسے بھی نواز دیتے ہیں۔ یارو ایک مرتبہ اٹھ کے حضور کے بن کے کھڑے تو ہو کر دیکھو حضور تمہیں کتنا نواز دیں گے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے ضمن میں 1-2 باتیں، عظمت مصطفیٰ کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کے سامنے کسی کی خبر آتی ہے، کسی کی خبر آتی ہے، بندہ دنیا سے چلا گیا، آپ کو پڑھنا آئے یا نہ آئے پر پہلا جملہ آپ کی زبان سے نکلتا ہے ان للہ، کہ جو یہاں سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، جو یہاں سے چلا جائے وہ واپس نہیں آ سکتا، جو جہاں تک وہ پہنچ گیا ہے مرنے سے پہلے کوئی وہاں تک جا نہیں سکتا، اور اگر چلا جائے تو واپس آ نہیں سکتا، وہاں تک جا نہیں سکتا، وہاں سے کوئی آ نہیں سکتا۔ آج تجھے معراج کا فلسفہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، الحمدللہ علماء کے ساتھ مشائخ کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ بس یہ آہستہ آہستہ گلستان سج جائے گا، آپ توجہ رکھیے گا۔ جو وہاں چلا جائے وہ واپس، مرنے سے پہلے بندہ وہاں تک جا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں علماء سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لوں گا، پر آپ تو کہہ رہے سبحان اللہ۔ مرنے کے بعد بندہ وہاں تک چلا جائے تو وہاں سے واپس نہیں آ سکتا، اور مرنے سے پہلے بندہ وہاں تک نہیں جا سکتا۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ مرنے کے بعد جاہل بندہ بھی کہتا ہے یار بندہ مر گیا اپنے رب کے پاس چلا گیا، اب تو اس کی برائیاں بیان نہ کرو، اب وہ یار کیا زمین پہ رب نہیں تھا جو اب رب کے پاس چلا گیا؟ وہ بات کہنے کی یہ ہوتی ہے کہ اب دنیا سے تعلق ختم ہو گیا، اب پلٹ کے دنیا میں نہیں آ سکتا، وہ ایسی جگہ چلا گیا ہے جہاں سے واپس کوئی نہیں آتا۔ تو اٹھا کے دیکھ معراج کو، اللہ کا قرآن تجھے بتا رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ معراج کی رات 27ویں شب کو کملی والا وہاں گیا جہاں کوئی نہیں جا سکتا، جہاں سے آتا کوئی نہیں ہے۔ جو وہاں تک چلا جائے اسے محمد کہتے ہیں، جو وہاں سے لوٹ آئے اسے محمد کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ جو وہاں تک چلا جائے
بلکہ وہاں تو کیا چیز ہے، وہاں تو کیا چیز ہے، یہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، اور جس راستے پہ چلتے تھے جبریل امین کے پر اس راستے کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ اچھا اگلی بات سنیے گا، اضرب بعصاک الحجر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، موسیٰ پیاس لگی ہے، اب میں بس تجھے صرف یہ بتانے لگا ہوں کہ یار ختم نبوت کا سہرا کس کے سر پہ سجا ہے، جس کے سر پہ صرف نبوت کا سہرا سجا ہونا وہ اور ہوتا ہے، جس کے سر پہ ختم نبوت کا سہرا سجا ہو وہ اور ہوتا ہے، جس کے سر پہ نبوت کا سہرا سجا ہے۔ قوم اس کے پاس آئی، کہا پیاس لگی ہے، قوم آ گئی، پیاس لگی ہے، رب کائنات نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر، یہ عصا مار پتھر پہ، کیا ہوگا، یہاں سے چشمے نکلیں گے، اور اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ ایک پتھر میں سے 12 چشمے نکل گئے، ایک پتھر میں سے 12 چشمے نکل گئے۔ یار دریاؤں پہ ڈنڈے مار کر دریاؤں سے راستہ لینے والا اور ہوتا ہے، وہ پانی یار پہلے پتھروں سے پانی تو تم نے بھی نکلتے دیکھا ہے نا، چشمے تو پتھروں سے نکلتے ہیں۔ اب موسیٰ کلیم اللہ نے عصا مارا، وہاں سے پانی باہر آ گیا، جو عصا مار کے پانی نکال دے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں۔ پر کوئی اگر آ جائے نا محمد کی دہلیز پر، آقا پانی ختم ہو گیا ہے، حضور نے فرمایا مشکیزیں اٹھا کے لے آؤ، مشکیزیں انڈیل کے دیکھ لی آقا اس میں بھی نہیں ہے۔ اب پھر رب سے پوچھے نا محمد کہ مولا موسیٰ نے تو عصا مارا تھا، پانی نکل آیا، اب میں کس سے پوچھوں، میں رب سے پوچھوں، میں کون سا عصا ماروں؟ نہیں کملی والے نے عصا تو نہیں مارا، حضور نے تو یوں ہاتھ اٹھا دیا۔ مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا انگلیوں سے پانی نکلا یا نہیں ہے جی؟ جو پتھروں سے پانی نکالے وہ صرف نبوت کے تاج والا ہوتا ہے، جو انگلیوں سے پانی نکال دے وہ تاجدار ختم نبوت، جو انگلیوں سے پانی زمانے کو دے دے۔ اچھا چلو نا پھر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایڑیا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے ایڑیا ماری نا، زمین میں سے پانی تو بورنگ والے بھی نکالتے ہیں۔ میں کسی نبی کی عظمت گھٹانا نہیں چاہتا، پر تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں جو ایڑیا مار کے پانی نکالے اسے اسماعیل کہتے ہیں، جو عصا مار کے پانی نکالے اسے موسیٰ کہتے ہیں، اور جو کچھ بھی نہ مارے انگلیوں سے پانی نکال دے اسے محمد کہتے ہیں۔ جو انگلیوں سے پانی نکال دے اسے محمد کہتے ہیں۔ حافظ صاحب نے ایک طرف اشارہ کیا تھا، جب وہ بھائی نے اپنی عقیدت محبت میں نعرہ لگایا تھا، لیکن حافظ صاحب نے چونکہ ہمیں علماء اہل سنت نے تو ایک ترتیب دی ہے نا، اب اگر آپ اجازت دیں میں ایک بات مولا علی کی کر جاؤں، بس میں نے بہت دور جانا ہے، سفر کرنا ہے، کوٹری بہار کالونی میں جا کے خطاب کرنا ہے، حافظ صاحب کی محبت میں انہوں نے فون کیا، چونکہ اب یہ ہمارے سینئر بھی ہیں اور ہمارے بڑے بھی ہیں، ہمارے والد کے دوست بھی ہیں، ہمارے تحریکی ساتھی بھی ہیں، یہ ساری باتیں مد نظر رکھتے ہوئے یہاں تک آپ کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں سیدہ کائنات کی چادر کو بازار میں بیچنے لے گئے تھے، میں نے کہا ہے کوئی جو سیدہ کائنات کی چادر کی قیمت دے دے؟ بھائی علی کا جشن آج زمانے نے منایا ہے نا، میں تجھے بتا رہا ہوں ختم نبوت کے پہرے داری کرنے والے ہی سچے علی کے نوکر ہیں۔ جی سیدہ کائنات کی چادر بازار میں بیچی گئی، میں نے کہا کسی کے پاس اتنا مال تھا جو سیدہ کائنات کی چادر کی قیمت دے سکتا، لیکن سننا، جس چادر کو قرآن تطہیر کہتا ہے، جس کی زمانے میں کوئی مثال نہیں ہے، جس کی زمانے میں کوئی مثال نہیں ہے، وہ تطہیر کا واسطہ جب رب کی بارگاہ میں جائے گا اللہ اس تطہیر کے صدقے میں اس گنہگار امت کی بخشش کر دے گا۔ یار وہ تطہیر والی چادر جو فاطمہ کے سر پہ ہو تو قرآن کا سر کھاتا ہے، لیکن جس چادر سے علی کے جوتے صاف ہو اسے علی کہتے ہیں۔ فاطمہ کی چادر زمانے میں بے مثال ہے، پر جس چادر سے جوتے صاف ہونا اس جوتے پہننے والے کو علی کہتے ہیں، وہ جوتے پہننے والے کو علی کہتے ہیں۔ اللہ میرا آنا، آپ کا یہاں بیٹھنا، ہم سب کا جمع ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ یوں ہی چمکتے دمکتے چہروں کے ساتھ اس گلشن میں بیٹھے رہیے گا، کیونکہ یہ مسجد تو ہے پر نگینہ ہے۔
ہے جی، ورنہ آج محفل میں 2 مولوی نہیں آتے ہے جی، اور نگینہ ہو تو پھر نگینہ ہو تو یہاں سے تمہیں ساری خیرات ملے گی، علی کی محبت کی خیرات بھی ملے گی۔ یہ لازمی تو نہیں کہ سینوں کو آگ جلا دے، بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے۔